اور اقدار تقریباً دونوں اگر مادے کے لحاظ سے دیکھیے تو ایک ہی لفظ قاف دال اور را سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اس کو آپ قدر کہتے ہیں، مقدار کہتے ہیں. اقتدار بھی اس سے متعلق ہے اور اقدار بھی اس سے متعلق ہے. لیکن اتنا فرق ہے کہ جتنا فرق آج سرکار سید الشہداء کے چاہنے والوں میں اور ان میں ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید سرکار سید الشہداء اقتدار کے لیے کربلا گئے تھے. محمد حنفیہ کے نام امام کی وصیت تحریراً اس بات کا ثبوت ہر انسان کے لیے رہے گی جو سمجھنا چاہے گا کہ جب نکلے تھے تو وصیت ایک حوالہ، اور پھر عبداللہ ابن عباس. رہا تو سوال مجھ سے کسی نے کہا بھی تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پہ کوئی اشرا آپ پڑھ دیں. تو میں نے خدمت میں عرض کی کہ امام زمانہ کا نام تو انشاءاللہ شامل مجالس رہتا ہے، شامل کائنات رہتا ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس آخر کیوں شامل نہیں ہوئے؟ مشورہ دینے آئے ہیں. محمد حنفیہ کا مشورہ، عبداللہ ابن عباس کا مشورہ. مشورہ کیا ہے ابن عباس کا؟ کہتے ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں. عراق میں تو آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا آپ کو یاد نہیں؟ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا مدائن عراق میں؟ اور جو خنجر امام کو مارا گیا تھا مدائن کے اندر، عراق کوفہ، آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں. بعض روایات میں کہ امام فرماتے ہیں مجھے حالت خواب میں اللہ کے رسول نے آ کر خبر دے دی یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. مختلف مقامات پہ امام کا مختلف انداز جواب دینے کا کہ اگر میں کسی کونے میں چلا جاؤں، کسی حیوان کے پناہ گاہ میں، انتہائی محفوظ جگہ پر بھی، تب بھی یہ لوگ مجھے وہاں سے نکال کر قتل کر دیں گے. مختلف امام کے انداز ہیں مختلف مقامات پر. ابن عباس کہتے ہیں اچھا اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اگر اقتدار کی جنگ ہو، عرب کا مزاج کیا ہے؟ عرب کا مزاج یہ ہے کہ خواتین کمزوری ہوتی ہیں جنگ کے حوالے سے، اور کوئی بھی شاید یہ بات بہت مرتبہ بیان ہو چکی منبر ہائے حسینی سے کہ جو بیٹیاں دفن ہوتی تھیں زمانہ جاہلیت میں، اس کی بنیاد بھی وہی جنگ والی کیفیت تھی کہ خواتین قبیلہ غالب کے پاس جب کنیز بن کر گئیں تو وہ نکاح کر لیا، اور قبیلہ مغلوب نے اس سے اپنی ذلت خیال کیا. اس کے بعد سے قسمیں کھا لی کہ اب کسی بیٹی کو زندہ رہنے ہی نہیں دیں گے. ابن عباس کا سوال تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے گا. امام کا عمل، ابن عباس کا سوال کہ اگر آپ نے اپنے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو اپنے ساتھ بیویوں کو کیوں لے جاتے ہیں؟ اور کس سن و سال کی بیویاں ہیں کہ 4 سال کی بچی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، شریک حیات بھی ہیں، حتیٰ کہ بوڑھی خاتون اماں فضہ بھی ہیں. آج کربلا کے میدان سے دل چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو مکمل کریں.
خدا کبھی نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت جائیے، ہمیشہ جائیے، با معرفت جائیے، با مقصد جائیے، اور زمانے کے امام کے ساتھ بھی جائیے۔ کربلا میں ایک زیارت گاہ ہے جس کا نام ہے مقام اسد اور فضہ، یعنی مقام شیر و فضہ۔ یہ ابو الحارث کون ہے؟ حضرت فضہ نے کربلا کے میدان میں بی بی سے آ کے عرض کی تھی کہ بی بی، اللہ کے رسول کا غلام کہ جو سفر کی حالت میں تھا اور شیر سامنے آ گیا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول کا غلام ہونے کا واسطہ دیا تو شیر نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا، اسے نجات مل گئی تھی۔ اے بی بی، میں نے کربلا کے میدان میں کسی طرف شیر کی آواز سنی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شیر کو بلا لوں، کہ کوئی انسان تو نہیں ہے جو حسین کی لاش کی حفاظت کرے۔ بہت سخت جملے ہیں، برداشت کر سکیں تو عجیب ہے۔ ہونے والا کیا تھا؟ اب لوگ یہ تو پڑھتے ہیں لیکن یہ بات بہت کم واضح ہو پاتی ہے کہ آخر کیا لاشیں سرکار سید الشہداء پامال نہیں ہوئی؟ کیا یہ واقعہ اس بات کی دلیل بن گیا؟ جواب، لاشیں سرکار سید الشہداء ایک مرتبہ پامال ہو چکی تھی، اور اب عمر سعد کا اگلا حکم یہ تھا کہ اس طرح سے بدن کے ایک ایک حصے کو ختم کر دو کہ قبر بھی نہ بن سکے۔ اس کیفیت میں اس حادثے کو روکنے کے لیے شام غریبہ کا وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ کیا جملے استعمال کروں، بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیے گا، کربلا کے مقتل میں تو وہ وقت اور سے زیادہ مشکل تھا جب میرا مولا بے یار و مددگار ایک گڑھے میں پڑا ہوا تھا، اتنا زخمی تھا اور اتنے تیر مارے گئے تھے۔ میرے مولا کے جسم مقدس پر زخموں کی تعداد میں اختلاف ہے، اتنے زخم اور اتنے تیر تھے کہ میرا مولا نہ دائیں کروٹ لے سکتا تھا نہ بائیں کروٹ۔ آپ نے اپنی پیشانی سے تیر کو کھینچ کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا سجدہ پروردگار کے لیے۔ اب نشیب ہے، حسین کا آخری سجدہ ہے۔ اتنا خون بہہ چکا تھا کہ لگتا تھا کہ حسین کی جان نکل چکی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر صرف یہی مقصد تھا کہ حسین شہید ہو جائیں تو شاید 2-4 لمحات کے بعد، 2-4 ساعتوں کے بعد امام کی جان خدا کے سپرد ہو جاتی۔ ظالموں نے انتظار نہیں کیا، بلکہ کوئی کہتا تھا کہ حسین کی جان ختم ہو گئی، ایک ملعون آگے بڑھا، کہتا ہے اگر جاننا چاہتے ہو، جتنے بیٹھے ہیں نا، خدا سلامت رکھے آپ کے گھروں کو، گھروں میں آپ کی پردہ دار بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور آپ کی حرمت کو خدا محفوظ رکھے۔ کیا کوئی ہے غیرت مند جس کے سامنے اس کے گھر کو پامال کیا جائے، اس کے گھر کے احترام کو ختم کیا جائے تو برداشت کر سکے گا؟ اللہ اکبر۔ کسی ملعون نے عجیب مشورہ دیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین میں رمق جان باقی ہے یا نہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا کیسے معلوم ہوگا؟ کیا اپنے گھوڑوں کے رخ زینب کے خیمے کی طرف کر دو، ابھی معلوم ہو جائے گا حسین میں جان باقی ہے یا نہیں۔ اور جیسے ہی میرے مولا نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جانب خیمہ زینب محسوس، کیا ربط تھے جناب زینب سے مولا حسین کا؟ ایک جملہ اور سنیے گا۔
شاید کبھی ہم نے غور کیا ہو اس بات پر کہ سب حسین پہ روتے تھے، حسین کس پہ روئے ہیں؟ شب عاشور میرا مولا بالکل تنہائی میں ایک بالکل اکیلے خیمے میں بیٹھ کے اتنا رویا کہ چہرے مبارک، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اماں فضہ کے ذریعے سے بی بی زینب نے امام کو یاد فرمایا ہے، اور جب اماں فضہ پیغام زینب لائی ہیں، میرا مولا اٹھ کر بی بی کے خیمے میں آیا، دیکھا بھائی اتنا روتے ہیں کہ ریش مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ بہن کا کلیجہ ہل گیا، بھیا خیریت تو ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا بہن مجھے بس ایک خیال رلاتا ہے کہ کل جب میں نہ رہوں گا اور تیرے سر سے چادر لوٹی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اور ہونے والوں شب جمعہ بھی ہے۔ کتنا گریہ ہم کر سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اور کتنا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل یہی جملے ہیں۔ جب کسی نے آخری امام سے شرف زیارت میں ملاقات کے وقت میں امام کی گریے کا سبب پوچھا تھا، مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کے آنسو خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کہ اکبر کو یاد کرتے ہیں، تڑپ گئے۔ 12ویں امام فرماتے ہیں وہ مصیبت ہے کہ اگر اکبر ہوتے وہ بھی اتنا ہی روتے۔ فرمایا مولا کیا جناب عباس کو یاد کر کے روتے ہیں؟ فرمایا اگر حضرت عباس حیات ہوتے تو اتنا ہی روتے کہ ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا۔ پھر سوال کیا مولا کیا آقا حسین کو یاد کر کے روتے؟ فرمایا اگر میرا جد مظلوم کربلا بھی ہوتا تو اس مصیبت پر اتنا ہی روتا جتنا میں رو رہا۔ آخر اس شخص ذاکر حسین تڑپ کے کہتا ہے کہ مولا امام زمان پھر آپ کس مصیبت کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی دادی حضرت زینب کی چادر کو یاد کر کے روتا۔ کسی طرح یہ جملہ باہر پہنچ گیا۔ یا کہتے ہیں نافع بن ہلال نے مولا کو روتے ہوئے دیکھ لیا، قریب آئے، بے چین ہو گئے، لپٹ کے مولا کے ہاتھ چومتے ہیں، مولا کی آبا سے لپٹتے ہیں، مولا کیا بات ہے؟ مولا ہم غلام حاضر ہیں، بتائیے کیوں روتے ہیں آپ؟ تب فرمایا نافع مجھے زینب کی بے پردگی کے خیال آتا۔ تڑپ کے فرمایا تھا جب میرے مولا نے یہ جواب نافع کو دیا تھا، نافع نے ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں تسلی دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ مولا جناب زینب کے پردے کے لیے اتنا روتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا نافع اگر تیری کوئی بہن زینب کی طرح ہوتی نا تجھ سے پوچھتا۔ اجرکم اللہ۔ ہائے حسین، شام غریبہ کی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت، خیمے جلے ایک مصیبت، سکینہ کو تماچے لگے ایک اور مصیبت، کانوں سے گوشوارے لوٹے گئے ایک اور مصیبت۔ لیکن جناب زینب کا وہ فریاد کا انداز نہ ملے گا کہ جب ایک ایک کر کے خیمے جلنے لگے اور بیویاں سمٹ کے ایک کے بعد ایک خیمے میں آتی رہیں، آخری خیمہ رہ گیا۔ تب امام سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا تو وقت کا امام بتلا جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں؟ تب فرمایا تھا پھپھی اماں ساری بیویوں کو نکال کر باہر لے آئیے، کوئی جل کے نہ مر جائے۔ سب کو تو باہر نکالا مگر واہ غربتا، جیسے ہی بغیر چادر کے میری شہزادی
خیمے کے باہر آئی ہیں، نہ عباس کو یاد کیا، نہ علی اکبر کو یاد کیا، نہ آن و محمد کو یاد کیا، نہ اپنے بھائی حسین کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پہ ماتم کیا، واہ حجابا، ارے آج زینب کی چادر بھی نہ رہی، اے چشم فلک تو نے کبھی زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھا، ہائے زینب کی ردا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شب جمعہ ہے، جناب زینب کبریٰ کی چادر مقدس کا واسطہ پروردگار، شہزادیوں کے سفر کوفہ اور شام کی مصیبتوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں پروردگار، سید سجاد کی یتیمی کا، شہزادی سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ پروردگار، جتنا پرسہ داری، جتنا ماتم کیا گیا سب کو مقبول و منظور فرما دے پروردگار۔ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کا ماتم برپا ہے تمام مقامات کی حفاظت فرما دے پروردگار۔ واسطہ محمد و آل محمد کا جو اہل باطل ہیں ان کو نابود فرما دے بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شب جمعہ ہے، مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب۔ اے خدایا کربلا والوں کا واسطہ ہمیں جناب زینب کے روضے کی زیارت نصیب فرما اور بی بی پاک کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بھی ہمارے آبا و اجداد